یا وہ دعا نہیں پڑھتا تھا یا وہ دونوں نہیں کرتا تھا. اگر ایمان سلامت چاہیے تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، اور اپنی اولاد کو ان دو چیزوں کے اوپر مضبوط کرو اور خود بھی دعائیں مانگتے رہو کہ یا مولا. دسوند سکریت. سکریت کا مطلب یہ حلوہ نہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں. سکریت یعنی نیک اعمال. سکریت یعنی نیک اعمال. کر سنسکرت زبان کے اندر ہاتھ کو کہتے ہیں. کریت یعنی ہاتھ کا عمل. سکریت اچھے عمل. دسوند سکریت میں پورا رکھے ہم اس کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیونکہ دسوند جو ہے وہ دعا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دعا تو ہے ہی، وہ تو باری ہے دین کی. دین کی باری پہلی دعا ہے، یعنی مغرب کی دعا جو ہے وہ دین کی باری ہے. باری کیوں پیر نے دروازہ نہیں کہا، باری کہا؟ اس لیے کہ باری میں سے روشنی بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے. تو روشنی سے مطلب روحانیت اور ہوا سے مطلب سکھ اور خوشی. اس لیے باری کہا کہ باری کا مطلب، دین کی باری کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مغرب کی دعا پڑھو گے تو تم کو روحانیت ملے گی یعنی روشنی ملے گی، اور تمہیں ٹھنڈی ہوا ملے گی یعنی تمہیں سکون اور خوشی ملے گی. وہ تو دین کی باری ہے ہی. لیکن جو دسوند ہے وہ تو ایمان کا پایا ہے. دسوند بنا دین نہ جانو. دسوند کے بغیر تم دین کو جان ہی نہیں سکتے. جو بے دسوندی آدمی ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. دسوند کھا جانے والا مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ وہ امامت کا دشمن ہے، تو دشمن کے دل میں نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کو یزید و معاویہ کی صف میں لگا دیا. امامت کے دشمن تو یہی تھے نا. دسوند کو بہت دھیان سے اپنے عمل میں لاؤ. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ دسوند دینے سے برکت ہوتی ہے. دسوند کی بات نکلی ہے تو بولتا جاؤں. میں نے ایک دفعہ دسوند کے اوپر واعظ کی، ساری میری واعظ دسوند کی تھی. آپ مومن ہیں الحمدللہ، مضبوط اور چست ہیں، اس کے لیے اکیلی دسوند کی واعظ کی خاص ضرورت نہیں پڑتی. لیکن دارالسلام کے اندر بہت برسوں کی بات ہے، میں نے ایک دسوند کی واعظ کی، اس کی ضرورت تھی. واعظ ذرا جوش والی، گرم تھی. 2-3 ہزار آدمیوں میں سے کسی ایک کو تو چوٹ لگنی ہی ہے، اور ایک کو لگ گئی. میں باہر نکلا تو ایک آدمی میرے پاس آ کے کہنے لگا مجھے آپ سے ملنا ہے اسی دسوند کی بابت میں. میں نے کہا ابھی ملیں؟ کہتا ابھی نہیں، آپ مجھے ٹائم دو. دوسرے دن وقت دیا، ہم ملے. مجھے کہتا یہ فلاں جگہ میری دکان ہے چھوٹی سی، 15 سال سے میری دکان ہے. میں بہت حسابی آدمی ہوں، بلکہ کنجوس بھی ہوں. ایک پیسہ خرچ کرنے سے پہلے میں 10 دفعہ سوچتا ہوں. آج کی بات سن کے مشنری صاحب میرے دل میں بہت ہچمچاہٹ ہوئی، ہلچل مچ گئی. میں کل ساری رات سویا نہیں ہوں. مجھے ہر مہینے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں. افریقہ کے اندر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا قانون، جماعتی قانون، اس میں ایک قلم ہے، ہر اسماعیلی کی بچے کے اوپر، بوڑھے کے اوپر، مرد عورت کوئی بھی ہوئے، ہر ایک اسماعیلی کے اوپر مہینے میں 1 شلنگ چاندرا کی دینا فرض ہے. یہ لا ہے ہمارا. امام سلطان محمد شاہ نے جب یہ قاعدہ بنایا تو فرمان فرمایا کہ جو لوگ دسوند دیتے ہیں ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ دسوند دینے والے چاند راکی دے دیتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے. لیکن جو دسوند نہیں دیتے ان کے پاس سے بھی مکھی کا حق ہے کہ 1 شلنگ جیو دیٹ، جیو کر، یعنی ایک شخص کے اوپر 1 جیو فرد کے حساب سے 1 شلنگ لے رہے. تو مکھی مشنری صاحب میں چاند راکی دیتا ہوں. کتنی دیتے ہو؟ 11 شلنگ. اس کے گھر میں 9 بچے اور میاں بیوی. 11 شلنگ ہم دیتے ہیں. اور میرا بزنس اتنا کم ہے کہ ہر مہینے مجھے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں خرچ میں، میرا خرچ پورا نہیں ہوتا. اور
अब मेरे ऊपर तकरीबन 700-750 शिलिंग जितना कर्जा भी है। मैंने आपकी आवाज सुनी, मुझे दसवन देनी है, मैं कैसे दे सकूं? 15 शिलिंग तो टूटते हैं और मैं दसवन किस में से निकालूं, कहां से दूं? मेरा जो आमदनी और खर्च है उसका हिसाब यह है कि आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, यानी मुझे आमदनी होती ही नहीं, ये समझ लो। उसकी सारी बातें सुनी, फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा तुम 11 शिलिंग तो देते हो ना? कहा हाँ। कभी तुम 15 शिलिंग दो तो हो सकता है, 4 शिलिंग ज्यादा। कहने लगा तो उसका मतलब यह हुआ मुझे 19 शिलिंग टूटेंगे महीने के। मैंने खीसे में से 100 शिलिंग की नोट निकाल के उसके हाथ पे रखी। मैंने कहा कि करम अली भाई, आप ये 100 शिलिंग रखो, हर महीने जो टूटते रहते हैं इसमें से आप लेना, और मैं आपके साथ 3 बरस तक खड़ा हूँ। 3 बरस तक मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हर महीने आपको 19 शिलिंग जो टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं भरता रहूंगा। उसने मेरे से 100 शिलिंग नहीं लिए, लेकिन वादा किया कि मैं 15 शिलिंग दूंगा। मैंने कहा 15 शिलिंग मत देना, हर रोज आधा शिलिंग देना। महीने के वही 15 हुए, मगर रोज दो। मुझे कहा उसमें फर्क है? मैंने कहा बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आज मुखी के पास जाके सारी हकीकत बयान करो, खुले दिल से कह दो कि मैं दसवन नहीं देता, मेरी आमदनी नहीं है, हर महीने मुझे टूटते हैं, लेकिन अबू अली मिशनरी के कहने से मैं आज से 50 सेंट हर रोज दसवन दूंगा, और पीछे जो कुछ हो गया है मैं हाथ जोड़ के उसकी माफी मांगता हूँ। मुखी साहब मुझे छांटा दो। मुखी साहब ना कहेंगे तो? मैंने कहा नहीं कहेंगे, क्योंकि मुखी कामड़िया इसीलिए बैठे हैं। फिर भी मैंने मुखी साहब को फोन किया कि एक भटका हुआ राह पे आ रहा है। शाम को गया जमात खाने, मुखी साहब ने 1.25 शिलिंग मांगा, 1.25 शिलिंग दे के इसको छांटा दिया। इसने 50 सेंट दसवन दी। मुखी ने इसको बहुत दुआ आशीष फरमाई। मेरे पास दोबारा आया कि मैं छांटा ले आया हूँ, 50 सेंट मैंने दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि 15 शिलिंग हर महीने दूं और 50-50 सेंट यानी आधा शिलिंग रोज दूं, तो उसमें फर्क क्या? मैंने पहला कहा फर्क ये है कि तुम एक वक्त 15 शिलिंग दे दोगे, कि तुम 15,000 शिलिंग दो या तुम 15 लाख शिलिंग दो, तुमको खाना वदान तो मिलने वाली है और वो एक ही मिलेगी। लेकिन तुम जो उसको 15 दफा आधा शिलिंग हर रोज दो, तो तुमको हर रोज खाना वदान मिलेगी। बहुत खुश हुआ। मैंने कहा उसमें एक और भी चीज है, अब तुमने छांटा ले लिया, तुम्हारे पिछले गुना मौला ने बख्श दिए दसवंत के, तुम्हारे ऊपर से भार निकल गया, और आज अब तुम हर रोज दसवंत लिखाते हो। रोज मानो कि आज तुमने दसवंत दे दी और रात को तुम गुजर गए, तो तुम्हारे ऊपर दसवंत का कोई भार न रहा, क्योंकि तुम रोज देते हो ना। और कभी तुम महीने दो, तो गए महीने तुमने 15 दिए और 29 तारीख तो तुम गुजर जाओ, तो 29 दिन की दसवंत तो तुम्हारे ऊपर रह गई। उसने कान पकड़े, कहता है आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ, रोज दसवंत देता रहा। मैं तो मिशनरी मुसाफरियों पे जाऊं आऊं। 6 महीने के बाद मेरे घर पे आया, मुझे कहता है मिशनरी साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने मेरे मौला का शुक्राना पहले करो फिर बाद में मेरा। क्या बात है? कहते मुझे वो जो हर महीने मुझे 19 शिलिंग टूटते थे, अब टूटता नहीं है, मुझे पूरा हो जाता है। मैं बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 6 महीने और गुजरे तो इसने जो 50 सेंट रोज देता था ना, तो 1 शिलिंग रोज कर दिया। बढ़ते बढ़ते यही आदमी और रोज के 25 शिलिंग दसवंत देता था। आमदनी थी तो देता था ना। रोज के 25 शिलिंग 750 शिलिंग महीना देता था। 750 शिलिंग का 8 गुना हिसाब करो तो जरूर उसको 6000 शिलिंग की आमदनी थी, तब वो देता था ना। और हकीकत में उसको इतनी आमदनी थी, आज उसके बच्चे लखोपति हैं। गुजर गया है, मौला उसको जन्नत में रखे, अपनी रहमत में रखे। मगर वो सबको कहता था कि अगर तुम्हें मालदार बनना है,
یعنی مالدار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات چھت پھٹ جائے گی اور 1 کروڑ روپے کی تھیلی اتر آئے گی، نہیں۔ اگر تمہیں آسودہ بننا ہے، اگر تمہیں محتاجی میں سے نکل جانا ہے، اگر قرض داری میں سے چھوٹنا ہے، تو وہ سب کو کہتا تھا اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ 10 من برابر دو۔ برکت چاہیے، یہ برکت کی چابی ہے۔ یاد رکھو، جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، روزی رزق کی تکلیفیں بھی 10 من کی وجہ سے ہیں۔ 10 من برابر دو۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں ایک پنجابی اسماعیلی نے مہمانی رکھی۔ مہمانی میں رو پڑا، مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے شام تک بہت محنت کرتا ہوں لیکن خداوند برکت نہیں ہوتی، 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ جماعت خانے جاتے ہو؟ امام نے پوچھا۔ خداوند جماعت خانے نہیں جا سکتا، شام کو دکان پہ ہوتا ہوں۔ دعا برابر پڑھتے ہو؟ خداوند برابر تو نہیں پڑھتا، کبھی یاد آتا تو پڑھ لیتا۔ 10 من؟ کہتا خداوند قرضہ بہت ہے، 10 من نہیں دیتا۔ امام سلطان محمد شاہ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے گلے پہ رکھا، مولا نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے خود کے گلے پہ رکھ کے اپنی ٹائی کالر کو ایسا دبا کے اس کو کہتے ہیں جماعت خانے جاؤ، دعا برابر پڑھو، 10 من برابر پڑھو، پھر بھی اگر آسودہ نہیں ہو تو ہم کو گردن سے پکڑو۔ دیکھو امام کا چیلنج ہے، جماعت خانے جاؤ، دعا پڑھو برابر، 10 من برابر دو۔ اللہ میرا پھر بھی آسودہ نہیں ہو تو پہلے ابو علی کو پکڑنا، مولا کو پھر پکڑنا آپ، کیونکہ میں اس کا غلام ہوں۔ تو رستے میں تو سب سے پہلے مولا کے پاس جاؤ گے تو غلام پہلے ملے گا نا، پہلے مجھ کو پکڑنا، گردن سے مجھے پکڑ کے کہنا کہ تو نے اس دن وعظ کی تھی، تو بھی جھوٹا اور تیرا امام بھی جھوٹا، کہنا مجھے اگر یہ بات برابر نہ ہوئے تو۔ امام فرمایا جماعت خانے جاؤ، دعا برابر پڑھو، 10 من برابر دو، پھر بھی اگر تم آسودہ نہیں ہو ہم کو ادھر سے پکڑو۔ ہمارا مذہب طریقت کا، محبت کا، امام زمان کے پاؤں میں ہم نے سب کچھ رکھ دیا ہے، ہم نے تن من دھن بیعت کرتے وقت امام کو، مرشد کو دے دیا ہے، اب اس میں ہمارا حق نہیں، پھر بھی ہم اس کا حق کھا رہے ہیں۔ غضب کی بات ہے یہ، پھر بھی ہم حق کھا رہے ہیں، یہ غضب کی بات ہے۔ ارے مومنو، 8 پتیاں، 100 کے 100 روپے وہ امام کے ہیں جو کما رہے ہو، کیونکہ آپ نے امام کی اس طرح سے بیعت کی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رحم کر کے 12.5 رکھ کے کہتا ہے یہ باقی کے 88 روپے آپ کو میں بخشش دیتا ہوں۔ 8واں حصہ، ایک حصہ، 8 میں سے 1 پیسہ، 1 روپیہ رکھ لیتا ہے اور 7 روپے آپ کو کہتا ہے یہ میری بخشش ہے۔ وہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ نے جو کمانی کی وہ آپ کی نہیں، وہ تو امام کی ہے، مگر امام اس میں سے 1 لے لیتا ہے، باقی آپ کو دے دیتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹ لے کے آتا ہے، گھر میں آیا، بچے کو اٹھایا، پیار کیا، کھیسے میں سے چاکلیٹ دی، بچہ خوش ہو کے جھپٹ مار کے لے لیتا ہے، اور نیچے اتر گیا، کاغذ وغیرہ کھولے تو باپ کہتا ہے بیٹا 1 ٹکڑا مجھ کو دے۔ تو کیا یہ باپ اس بیٹے کا محتاج ہے یا اس بیٹے سے بھیک مانگ رہا ہے؟ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا 1 ٹکڑا مجھے دے۔ چاکلیٹ باپ نے دی ہے اور اس میں سے وہ 1 ٹکڑا مانگ رہا ہے، تو کیا محتاجی سے مانگتا ہے؟ نہیں، دینداروں، یہ باپ کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے اور اپنے بیٹے کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ بیٹے کے دل میں محبت تو ہے ہی، مگر اس کو علم نہیں، نادان کو۔ تو باپ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو اس بات پہ ورغلا رہا ہے کہ وہ اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے باپ کے منہ میں جو ڈالے گا تو بیٹے کے دل میں باپ کی محبت اجاگر ہوگی۔ جو تم کو روزی دی ہے وہ مولا نے دی ہے، اب وہ کہتا ہے اس میں سے 8 میں سے 1 روپیہ مجھ کو دو، تو کیا وہ محتاج ہو گیا؟ آپ کو 8 روپے مولا نے دیے ہیں تو مولا کہتا ہے 1 روپیہ میرے کو دو،
تو آپ یہ سمجھتے ہو مولا ہمارا محتاج ہے, آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مذہب تو پیسے کا ہے, آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو عمران خان لوٹ رہا ہے. ارے تم نے اپنے مذہب کو سمجھا ہی کدھر ہے؟ وہ محتاج نہیں, وہ تمہارے دل میں اپنی محبت اجاگر کرنا چاہتا ہے. اور اللہ واللہ باللہ آپ کو کہتا ہوں, دسوند دینے والے کے دل میں حضرت امام کی محبت اجاگر ہوتی ہے. صلوات پڑھو. دان سخاوت دسوند نہیں ہے. دسوند تو میں نے آپ کو سمجھائی کہ دسوند کیا چیز ہے. اب جو آپ کے پاس 7 ٹکڑے بچ گئے, چاکلیٹ کے 8 ٹکڑوں میں سے آپ نے 1 ٹکڑا تو اپنے باپ کے منہ میں ڈال دیا, تو آپ کے دل میں باپ کی محبت اجاگر ہوئی اور باپ خوش ہو کے دوسری دفعہ بھی چاکلیٹ لائے گا. لیکن اب باپ نے اپنی چاکلیٹ کھا کے کہا, دیکھو بیٹا یہ تیری بہن ہے نا, تھوڑا اس کو بھی دے. کہتا ہے نا, دیکھ یہ تیرا بھائی ہے نا, 1 ٹکڑا اس کو بھی دے. تو اچھے بچے اچھے خاندان کے 1 ٹکڑا بہن کو دیتا ہے, 1 بھائی کو دیتا ہے, 1 اس کو دیتا ہے. یہ سخاوت ہے. جو کمائی کرتے ہو اس کمائی کے اندر سے پہلا تو امام کا حق ادا کرو اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی پالو. لیکن آپ کی اس آمدنی میں سے چاہے 1 پیسہ بھی کیوں نہ ہو, مگر کسی غریب کو, حاجت مند کو, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو, اس کی مدد ضرور کرو. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو ذر غفاری نے پوچھا, یا نبی سب سے پہلا کس کا حق ہے مجھ پہ؟ فرمایا اللہ کا. دسوند آ گئی اس میں. اس کے بعد پوچھا کہ یا نبی پھر حق کس کا؟ تو فرمایا تیرے ماں باپ کا. تو کہتا یا نبی آپ نے رسول کا نام تو نہیں لیا. حضور نے فرمایا اللہ اور رسول ایک ہی ہیں. اگر اللہ کی بات ہے تو وہ رسول کی بات ہے, اور رسول کی بات ہے تو وہ اللہ کی بات ہے. شاہ پیر نے ایک کر ہی جان جو, پہلے اللہ کا حق ہے ایسا سمجھو, اللہ رسول کا حق ہے, پھر ماں اور باپ کا حق ہے. اس کے بعد نبی فرمایا کہ تیرے بیوی بچوں کا حق ہے. عرض کی یا نبی اس کے بعد فرمایا تیرے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں, یعنی تیرے سگے بھائی, تیری سگی بہنیں اور تیرے نزدیک کے رشتہ دار, ان کا حق ہے. پوچھا یا نبی اس کے بعد فرمایا تیرے دور کے رشتہ داروں کا. یا نبی اس کے بعد فرمایا تیرے پڑوسی کا. کہتے یا نبی بس. فرمایا اس کے بعد تیری خوشی پڑے جس کا. یعنی ہمارے گھروں کے اندر بعض دفعہ ہم یوں بھی دیکھتے ہیں, سخاوت بہت سی قسم کی ہے, سخاوت بہت قسم کی ہے. آپ ہنس کے کسی مومن بھائی کو یالی مدد کرو, یالی مدد, تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایون اے اسمائل از اے چیریٹی. ہنس کے بولاتے ہو نا, یہ بھی سخاوت ہے. یالی مدد, منہ بنا کے یالی مدد کہو اور ہنس کے کہو یالی مدد, آؤ بیٹھو, یہ بھی سخاوت ہے. اگر رستے چلتے چلتے کیلے کا چھلکا دیکھا, آپ کو خیال ہوا شاید کسی کا پاؤں پھسل جائے گا, تو اس خیال سے آپ نے کیلے کا چھلکا ہٹا کے کونے میں پھینک دیا, تو آپ نے ایک سخاوت کی. اگر آپ نے کسی بھولے ہوئے راہ والے کو راہ بتائی, سچا رستہ دکھایا, اس کو جانا ہے بولٹن مارکیٹ پہ, ابھی معلوم نہیں اس کا نام کیا ہے, لیکن آپ نے کبھی رستہ بتا دیا, تو آپ نے ایک سخاوت کی. اگر آپ نے کسی کو علم سکھایا تو سخاوت کی, کسی کو نیک صلاح دی ہے تو سخاوت کی. یہ سب سخاوت میں آتے ہیں, اور ہر سخاوت نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایٹم جتنی بھی نیکی برباد نہیں ہونے دیتا, ہر نیکی کا ثواب اور اجر دیتا ہے. دنیا 70 در آخرت میں دیتا ہے. اور ہمارے طریقے کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر تو بے حساب ہے. 1 کا 1.25 لاکھ ہوتا ہے, 1, 2 اور 1.25 لاکھ لو, پھر اس میں سے آپ کی خوشی پڑے, ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا, دونوں جگہ ملے گا. تو سخاوت بہت سی قسم کی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. میں ایک دفعہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں, جہاں اسماعیلیوں کی 250-300 کی بستی ہے, میں اسکول کی وزٹ کرنے کے لیے گیا. اب جس وقت مشنری آتے ہیں, اعلان جو ہو جاتا ہے, تو لوگ ذرا لڑکے ہیں وہ بن ٹھن کے آتے ہیں. میں نے دیکھا بچوں کے کپڑے بہت اچھے صاف کلین تھے. ایک بچہ تھا, اس کا بوٹ میں نے دیکھا
तो सामने से फटा था और उसकी 5 उंगलियां उस बूट में से बाहर निकली हुई थी। मैंने उस बच्चे को नजदीक बुलाया, टीचर को पूछा कि ये क्या है, तो मुझे आस्ते से कहती है मिशनरी साहब, अपनी इस्माइली बाई थी, कहती है कि इसका जो बाप है ना वो शराब सिगरेट पी के रहता है, घर में कुछ देता नहीं, बच्चे बेचारे तंग हैं, वेलफेयर सोसाइटी में से मदद की जाती है। मैंने कहा मैं इसके बाप को मिलना चाहता हूँ। उसका बाप मुझे मिलने आया। मैंने पूछा क्या करते हो, दुकान थी। मैंने उसको कहा कि आज मैंने तुम्हारे बच्चे की ये हालत देखी, मुझे दिल को बहुत अफसोस हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर बच्चे के बूट खरीद के उसको पहनाऊं तो तुम्हारी बदनामी होगी, तो ये 50 शिलिंग लो, बच्चे के बूट लेके उसको पहनाओ। वो शर्म से पानी हो गया, बहुत देर मुंह नीचे किए हुए बैठा रहा। मैंने कहा लो ना, मैं बच्चे को लेके जाऊंगा साथ, मैं उसके बूट खरीद के दूं, वो मुनासिब नहीं लगता, सबको पता लग जाएगा और मैं भी नहीं चाहता, लेकिन ये 50 शिलिंग है, तुम बच्चे के बूट खरीद लेना। दोबारा मैंने उसको कहा, मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर के ऊपर लगा के रोने लगा। मुझे कहता मिशनरी साहब मुझे माफ कीजिए, मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया हूँ, मुझे अपने आप पे शर्म आती है। आपको मैं सच कहता हूँ, महीने के 100 शिलिंग के सिगरेट पीता हूँ और 300-400 शिलिंग की शराब पीता हूँ। मेरे 400-500 शिलिंग महीने के इस बाबत में खर्च होते हैं और आज मेरी ये हालत है कि आप मुझे 50 शिलिंग दे रहे हो मेरे बच्चे के बूट के लिए, आप दुआ करो कि जमीन फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे भाई हो, ऐसा क्या कहते हो? अगर तुम्हें आज ये एहसास हो गया कि तुम 400-500 शिलिंग की सिगरेट शराब पी जाते हो और अपने बच्चे के बूट 50 शिलिंग के नहीं दे सकते, आज तुम्हें ये चीज का एहसास हुआ, मैं खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें ये एहसास हो गया। तुम सोए हुए थे, मैंने तो खाली तुमको जगाना चाहा कि तुम जाग जाओ, ये क्या करते हो? उसने वादे किए, कानों को हाथ लगाए और हकीकत में उसकी जिंदगी में फर्क पड़ गया। ऐसे भी लोग हैं। तो दीनदारों, अपने बीवी बच्चों की हाजतें, जरूरत की हाजतें, ये नहीं है कि औरत को हीरे की बुटियां और हीरे की दागिने चाहिए और आप चोरी करके लाओ या कुछ भी करके लाओ, ऐसी बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मगर जो लेजिटिमेट चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो हक की चीजें हैं, रोटी कपड़ा, उनकी आराम की शय वगैरह, बच्चों के जो फी है, बच्चों के बूट हैं, ये चीजों के पीछे जो आदमी पैसा खर्च करता है वो हजर इमाम के घर की खिदमत करता है और उसके पैसे नेकी में, सखावत में जाते हैं, वो खुदावन की इबादत करता है। अपने बीवी बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखना खुदा ताला की इबादत है। और जो आदमी दसवंदी है, जो आदमी नेक अमाल करते हैं, जो आदमी रोज जमात खाने आते हैं, जो आदमी रोज 3 वक्त की बराबर दुआ पढ़ते हैं, खुदा ताला उन पे रहमत ये करता है। मैंने अभी आपको कहा कि खिड़की में से क्या आता है? रोशनी और हवा आती है। रोशनी का मतलब उसको रूहानी तरक्की मिलती है, अक्ल मिलती है। अल्लाह ने फरमाया हम जिस पे राजी होते हैं इल्म और हिकमत देते हैं। उस आदमी को समझ आती है, उसको अक्ल आती है, उसकी बुद्धि ज्यादा होती है और उसके दिल में सुकून और खुशी होती है। जी करूं श्रवा तुम्हारी सिरियों मौला की खिदमत करने से और इबादत बंदगी करना भी उसकी गुलामी है, उससे बुद्धि आती है, अकल आती है। तो दान सखावत करो तो दान में से, सखावत में से तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। तीसरा पाठ बहुत उम्दा पाठ है। सब घट
ایک رحمان دیتے سب گھٹ رحمان دیتے تو شان سب گھٹ ایک جو رحمان دی سے. جو اللہ کا مومن ہے وہ جہاں بھی نگاہ اٹھاتا ہے اس کو اس رحمان کا دیدار ہوتا ہے. ہر جگہ اس کی نظر اتنی وسعت والی ہو جاتی ہے کہ وہ اگر کسی درخت کو دیکھتا ہے اور اس درخت کے ہزاروں پتوں کو دیکھتا ہے کہ ایک پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے، یا مولا تیری قدرت کا حساب نہیں. اس درخت کی خوبصورتی اور اس کے بنانے والے کی کمالیت کو یاد کرتا ہے. اسی طرح سے ہر انسان کے گھٹ کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مولا بیٹھا ہے، پھر وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو بدگوئی نہیں کرتا، نندا نہیں کرتا. گالی کی بات نکلی تو مجھے ایک بہت دکھ ہوا ادھر آ کے. غیروں کی تو بات چھوڑ دو، لیکن ہمارے اسماعیلی بھائی دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ارے جوان بچے 12-13 سال 10 برس کے بھی باتیں کرتے ہیں تو ہر سینٹنس کے اندر 1-2 گالیاں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اور اگر میں نہ بھولوں تو 90% آدمی گالی دیتے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں دیتے، لیکن یہ ایک نادانی ہے، یہ احمق پن ہے. جس منہ سے ہم یالی کریں اس منہ سے ماں بہن کی کہ اور خراب گالی نکلے کیسے؟ نیاز نہیں پیتے ہو؟ نیاز نہیں پیتے ہیں، سب پیتے ہیں. سوئے ہوئے بچے کو ماں اٹھا کے بولتی پی نیاز پی. نیاز پیتے ہیں، نور پیو، مکھے جھوٹو نہ کہیے. جس منہ سے نور پیتے ہو اس منہ سے جھوٹ مت بولو. گالی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم نے کسی کو کہا اے سور، تو مجھے بولو کیا وہ سور ہے؟ تو ہم نے جھوٹ بولا نا. ہم نے کسی کو کتے کی گالی نکالی تو وہ کتا تو نہیں ہے، وہ تو انسانی ہے، مگر گالی دینے والا انسانیت سے نیچے گر گیا. شاید وہ کتے کی حالت میں آ گیا کیونکہ کتا بھونکتا ہے. جس منہ سے ہم یا علی کریں، جس منہ سے حضرت امام کا نام لے لیں، جس منہ سے ہم صلوات پڑھیں، صلوات پڑھو. اب دیکھا آپ سب نے صلوات پڑھی، اب اس منہ سے کسی کو گالی دو گے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کے پاس بیت الخیال کا بول ہے، شاید کوئی نہیں ہوگا بچوں میں سے. تو بیت الخیال کا اسم اعظم جو ہے وہ بھی ہم اپنے گھٹ میں سما کے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم اپنے منہ کو گندا کریں، ہم اپنی زبان کو اتنا گندا کریں. مولا ہنزا گئے. پہلی دفعہ ایک امام نے ہنزا کی سرزمین پہ اپنا مبارک پاؤں رکھا، لوگ خوشی سے مست ہو گئے. ہنزا کی جماعت اکٹھی ہوئی، حضرت امام آ کے بیٹھے. میر ہنزا مرحوم اللہ اس کے روح کو اپنی رحمت میں رکھے، مولا کے خادموں میں سے تھا. حضرت امام کو عرض کی مولا مجھے ایڈریس پیش کرنا ہے، پڑھوں. ماں باپ نے اجازت فرمائی. بہت دیر تک بول نہ سکا. حضرت امام نے اس کی پیٹھ تھپائی تو اس کو تھوڑی ہمت آئی. اس نے فارسی زبان کا ایک شعر بولا. امام کی طرف دیکھتے دیکھتے شعر بولتا جاوے
اور روتا جاوے. امام نے فرمایا امیر اس کا ٹرانسلیشن کرو. جب ٹرانسلیشن کیا تو امام بہت خوش ہوئے. شعر تھا 1000 بار میشوئم دہن ز گلاب. مولا کو کہتا ہے میں اگر 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے دھوؤں, 1000 بار میشوئم دہن ز گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. یا مولا میں اگر 1000 دفعہ گلاب کے پانی سے, گلاب سے میں اگر اپنا منہ صاف کروں پھر بھی تیرا نام لینا بے ادبی میں ہے. میری زبان اتنی پاک نہیں ہوگی کہ میں تیرا پاک نام لے سکوں. اور ہم اٹھتے بیٹھتے صبح سے شام تک 1000 تو گالیاں بکتے ہیں, 1000 گالیاں, کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ ہر سینٹنس میں ایک بات کر کے 2 گالیاں دیتے ہیں, ایک آگے اور ایک پیچھے. 1000 گالیاں بکنے والے کہ 500 گالیاں بکنے والے کہ 1 گالی بکنے والا, سب ناپاک ہیں. یہ ناپاک خیالات ہیں. پھر وہ کبھی پوچھتے ہیں مشنری صاحب صبح عبادت میں دھیان نہیں لگتا, کہاں دھیان لگے؟ دماغ میں تو گالیاں بھری ہوئی ہیں, گندگی بھری ہوئی ہے, گو بھرا ہوا ہے, گو. اور اس گو میں سے عطر کی بات ڈھونڈتے ہو. آج سے وعدہ کرو اس مجلس کے اندر, اپنے اپنے دل میں وعدہ کرو, یا حضرت امام آج مجھے پتہ لگا گالی دینا بری چیز ہے. اگر اچھی چیز ہے تو کوئی کھڑا ہو کے مجھے کہے مشنری صاحب گالی دینا اچھی چیز ہے. آج وعدہ کرو, غصے بھی ہو جاؤ تو کہہ دو کہ تم بے وقوف ہو, جاہل ہو, نادان ہو, مگر گالیاں نہ دو. سب گھٹ ایکج رحمان دی سے, ہر ایک گھٹ کے اندر حضرت امام کا نور موجود ہے. وہ مولا بیٹھا ہے کیونکہ وہ سرو ویاپک ہے, ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے. حاضر ناظر بھی ہے, اس کے دل میں بھی بیٹھا ہوا ہے. ایسا مت کرو, سب کے ساتھ محبت کرو, کسی سے حسد نہ کرو, دل میں کینہ نہ رکھو, نیک خیالات رکھو. ارے کسی نے برا کر بھی دیا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے تو اس کو اللہ میرے معاف کر دو. سوگاڑ ساکھی ویرا کرودھ نہ کری رے بھائی, سوگاڑ کرودھ نہ گن کرے تاسو گن جو کری رے بھائی اس کے ساتھ بھلائی کرو. کسی نے احسان کا بدلہ نہیں چکایا تو احسان جتاؤ مت, اس پہ چھوڑ دو. اور کسی نے آپ کے ساتھ برا بدلہ بھی کر لیا تو مومنوں مولا پہ چھوڑ دو. اگر اس کو معاف نہیں کر سکتے تو مولا کو کہہ دو, یا مولا تیرے دربار میں اس کی فریاد کرتا ہوں, تو میرے پہ اور اس پہ دونوں پہ رحم کر. عدل کبھی نہ مانگنا, مولا کو کبھی نہ کہنا کہ یا مولا عدل کر, اس میں ہم مارے جائیں گے. ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں, وہ مولا بہتر جانتا ہے. اس کے لیے ہمیشہ رحم مانگنا, اپنے لیے بھی دشمن کے لیے. کسی دشمن نے بہت ستایا ہے تو مولا کو کہو یا مولا میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب کسی سے پناہ مانگتے تھے تو ایسا ہاتھ اونچے رکھتے تھے, اونچے نہیں کرتے تھے, یعنی جو تلیاں تھی وہ نیچے رکھتے تھے. یا اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اس کو مولا کے اوپر چھوڑ دو. کہتا یہ ماما بیٹا میرا پیر حسن شاہ کہتا یہ ماما میرا پیر حسن ایمان 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 اب تو
इमाम बेगम कहती है मेरा पीर हसन कबीर दीन सलवात है। जिंदारो शाह पीर के ऊपर सलवात होती है। और ये चीज कहती है मेरा ईमान है। मेरा मुर्शिद जो है वह पीर हसन कबीर दीन है। पीर हसन कबीर दीन का जिक्र आया। गुरु पीर हसन कबीर दीन को 500 बरस हुए हैं। पीर हसन कबीर दीन को 500 बरस हुए हैं। वो 500 बरस से लेके और मुस्तकबल के 4,25,000 बरस, ये दुनिया के 4,25,000 बरस बाकी हैं। फिर सदरुद्दीन कहते हैं, फिर सदरुद्दीन ने हमको फरमाया कि कलयुग की उम्र 4,32,000 बरस की है और उसके अंदर से 6,500 बरस निकल चुके हैं। फिर सदरुद्दीन के टाइम तक 6,500 और 500-600 बरस और निकल गए। 4,25,000 बरस के बाद कयामत आएगी और वो कयामत कुबरा होगी। यूं तो इंसान की फौत हुई, वफात हुई तो उसकी कयामत हो गई। मौत कयामत है, मगर सारे जहान की, इस दुनिया की एक कयामत कुबरा जो है वो 4.25 लाख बरस बाकी है। तो ये जो 4.25 लाख बरस का वक्फा है, इस दरमियान जितने भी मोमिनीन होंगे जिन्होंने हजर इमाम की बैयत की होगी, उन तमाम के लिए गुरु पीर हसन कबीर दीन को मौलाना इमाम इस्लाम शाह अलैहिस्सलाम ने बख्शिश दी है कि आए हसन, कयामत तक के अनंत करोड़, अनंत यानी हिसाब बगैर के जो जीव हैं वो तेरे नाम पर बख्शे जाएंगे, यानी तेरी तरफ से बख्शे जाएंगे, तेरी खातिर बख्शे जाएंगे, तेरी शफायत से बख्शे जाएंगे। कयामत तक अनंत करोड़ जीव होंगे। जब फिर हसन कबीर दीन को इमाम इस्लाम शाह ने पीरी जौमा की इनायत फरमाई और अपने सर मुबारक से पगड़ी उतार के उसके सिर पे रखी, तो पीर हसन कबीर दीन ने सजदा किया, या मौला मुझे तेरी इनायत की, तेरी रहमत और शुक्रगुजारी करता हूँ, मगर या मौला इस कलयुग के खराब जमाने के अंदर ईमान लोगों के दिलों में इतना कम है और भी कम होता जाएगा। मैं इनमें से मैं अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज कैसे पूरा कर सकूंगा, क्योंकि मोमिनों का ईमान तो बहुत खराब है। तब इमाम इस्लाम शाह ने फरमाया कि उनके लिए तू बंदगी कर। तो अर्ज की, या मौला आज तक मेरी जितनी बंदगी है वो सब मैं अपनी इन अनंत करोड़ जीवों को देता हूँ। गुरु पीर हसन कबीर दीन फरमाया मैंने 4 जुग मैंने बंदगी की। 4 जुग टोटल अगर मिलाओ तो 43,20,000 बरस होते हैं। उसमें से ये 4 लाख 4.25 लाख बरस निकाल डालो तो पीर हसन कबीर दीन के जमाने तक 39 लाख, 40 में एक कम, 39 लाख बरस हुए। 39 लाख बरस की अपनी बंदगी पीर हसन कबीर दीन ने जमात को दे दी। हम सबको, हमारे बाप दादाओं को भी और हमारी आने वाली नस्लों को भी, हमको वो बंदगी दे के हाजिर इमाम के दामन मिली। मोमिनो आप ख्याल तो करो, आज हाजिर इमाम जमातों के पास आता है, वो मौला आज मुसाफरी सफर करके हमारे पास आता है, तकलीफें उठाता है, हमारी बातें सुनता है, हमें दौरवनी रहनुमाई देता है, हमें मशवरा देता है, एडवाइस करता है, हमारे दुख सुख के अंदर हिस्सा लेता है। वगरना उसको क्या पड़ी है? अगर दुनियावी नजर से देखो तो वो एक बहुत बड़ा आदमी है दुनिया के अंदर, बेहिसाब इज्जत है, बेहिसाब दौलत है, हर तरह का रसूख और इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा इल्म वाला है, ताकत वाला है, खूबसूरत है, हर तरह से उसके पास सब कुछ है। उसको क्या पड़ी हमारे लिए दुख तकलीफें उठाए? लेकिन उन पीरों की दुआ बंदगी की वजह से हमारे अंदर आके वो भी नरम हो जाता है, नरम हो जाता है। जमात को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुद तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है। दार es सलाम के अंदर एक दफा सरकार आए तो एक पांव प्लास्टर में पड़ा था, हाथ में लकड़ी थी, प्लेन से उतरे तो लंगड़ाते थे और पांव रखते थे तो दुखता था, तो जरा ऐसा कर लेते थे, मुंह पे नजर आता था।
میں نزدیک کھڑا تھا, میں نے مولا کو عرض کی, خداوند کیا ہوا؟ کہتا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میں نے کہا مولا آپ ایسی حالت میں بھی ہمارے پاس آئے, ہم بہت شکر گزار ہیں. تو مولا ہنس پڑے.